مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا جواد، السلام علیکہ یا مختار، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جلسہ گاہ میں موجود عالی جناب محترم المقام حافظ محمد بشیر صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ، وہ مولانا حافظ و قاری فاضل جامع نظامیہ مولانا محمد خالد صاحب اور دیگر حفاظ اکرام، کمیٹی کے افراد اور مصلیان مسجد، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم اللہ کا اس بات پر کتنا بھی شکر ادا کریں لگ، اور ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ہم جلسے میں خطاب سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی، آج کا ہمارا خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں ہے، یعنی اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے کیا کیا اور کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر آج ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ میلاد کا اصل مقصد یہی ہے کہ شان رسالت سنائی جائے، سنی جائے، نعت شریف کی صورت میں ہو یا قصیدہ کی صورت میں ہو یا بیان کی صورت میں ہو یا درود شریف کے دستر کی صورت میں ہو یا کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی صورت میں ہو، یہ ہی اصل میلاد ہے۔ میلاد اصل میں کیا ہے؟ اسی کا نام ہے، اور میلاد کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ میلاد کرنا یہ رسول پاک کی سنت ہے، میلاد کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اگر آپ کہیں گے سنت نہیں ہے تو قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کیا اس میں اللہ پاک نے نماز کے احکامات بیان فرمائے؟ نہیں، شان رسالت کو بیان فرمایا۔ کہاں کہاں سے آپ حضور کی شان، حضور کی نعت، حضور کی عظمت کو نکالنے کی کوشش کریں گے؟ قرآن مجید کے اندر جدھر دیکھو اللہ نے رسول پاک کی شان، عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے نام سے سورہ محمد نازل فرمایا کہ نہیں؟
حضور کو نام عطا کیا یاسین، سورہ یاسین قرآن میں بیان فرمایا، حضور کو نام دیا نجم، سورہ نجم قرآن میں نازل فرمایا، حضور کے چہرے انور کو کہا والضحیٰ، سورہ ضحیٰ قرآن میں نازل فرمایا۔ اس طریقے سے آپ دیکھو حضور کے زلف کو کہا واللیل، تو حضور کے زلف کے نام سے سورہ نازل فرمایا۔ قرآن مجید اٹھائیں تو جگہ جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نظر آتی ہے۔ احادیث اٹھائیں تو کبھی حضور پاک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے منبر پہ چڑھا کے ان سے نعت پاک نیچے بیٹھ کر سماعت فرماتے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں حضور نے نعتیں سنی اور نعت خواں حضرات کو دعائیں دی، اپنی چادر مبارک تحفے میں دی، کہا اللہ تیرے چہرے کی رونق سلامت رکھے۔ حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا جب تک تو منبر پر کھڑا ہو کے میری نعت سناتا رہے گا اللہ جبرائیل کے ذریعے تیری مدد کرتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا حضور کی شان اور عظمت سنانے والے کے پیچھے جبرائیل امین کی مدد ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا، حضور کی شان اور عظمت سنانا، اس کو سماعت کرنا، یہ سب سے اہم ترین، افضل ترین عبادت ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی خطاب کے آخری حصے میں اس کی فضیلت بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ مختصراً یہ کہ میلاد کی مجلس سجانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی شان سنی اور سنائی جائے، یہ اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو آج ہم حضور کی شان کا ایک پہلو، اختیارات مصطفیٰ کو سماعت کریں گے، کیونکہ سارے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، رسول پاک کی شانوں کو ایک ہی رات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی اختیارات تو کبھی حسن و جمال، کبھی سرکار کے اخلاق، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دست مبارک، کبھی قدم مبارک، کبھی سرکار کے علم، کبھی سرکار کا علم غیب، کبھی رسول پاک کی عطا، الگ شانیں ہیں رسول پاک کی۔ ہر شان پہ علماء اکرام نے بعض تو ایک رات خطاب فرمایا ہے، مگر پھر بھی یوں لگتا ہے اس ٹاپک پہ ابھی بات باقی ہے، اس پہ ابھی بات باقی ہے۔ 1400 سال سے سنائی جا رہی ہے شان رسول، مگر اس کے باوجود یوں لگتا ہے ابھی حضور جیسے ہے ویسے بتائے نہیں گئے، کچھ ابھی کمی رہ گئی، ایسا ہی لگتا ہے نا۔ ہر بار سنتے ہیں پھر بھی یوں لگتا ہے کہ ابھی سرکار جیسے ہیں سنائے ہی نہیں گئے، ویسے کسی سے بیان ہی نہیں ہو سکا۔ اگر زندگی بھر بھی بیان کرتے رہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور فضیلت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ہم اسے مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتے۔ کیسے کریں؟ جس کا ذکر اللہ بلند کرنے کا حضور سے وعدہ فرما رہا ہے، جس نبی کی شان اور فضیلت سنانے کے لیے اللہ رب العزت بے قرار ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے وہ نبی کی شان اور عظمت ہم سے کہاں بیان ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ تو آپ کی شان کا ایک پہلو ہے اختیارات مصطفیٰ، اس پر بات کریں گے۔ میں نے آیت شریفہ خطبے میں تلاوت کی۔ آیت کیا تلاوت کی؟ یہ آیت شریفہ سورہ نوا پارہ ہے، سورہ اعراف، اور آیت نمبر ہے 188، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، آیت نمبر 188۔ اس آیت شریفہ میں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اب آگے اس آیت شریفہ میں اور مزید دوسری بات بیان کی جا رہی، چونکہ میں آج اختیارات مصطفیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ آیت شریفہ کا اتنا حصہ آیا۔ محبوب آپ بولو، کیا بولو؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ بولو میں مالک نہیں ہوں خود سے، کیا؟ میں مالک نہیں ہوں خود سے، یہ بولو آپ۔ اور میرے مصطفیٰ آپ ساتھ میں یہ بھی کہو الا ما شاء اللہ، چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ،
خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ ایسا نہیں فرمایا اللہ حلال اور حرام کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کو اختیار دے رہا، وہ کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنے کا پاور ہم میں سے کسی کے پاس نہیں، کوئی مفتی کے پاس نہیں، کوئی عالم کے پاس نہیں، کوئی محدث کے پاس نہیں، کوئی مفسر کے پاس نہیں۔ یہ اللہ نے اختیار محمد مصطفیٰ کو دیا کہ اللہ نے ایک چیز حرام کر دی، حضور چاہیں تو اس کو حلال کر دیں، اور اللہ نے ایک چیز حلال کر دی، حضور چاہے تو اس کو حرام کر دیں۔ یہ اختیار اور تصرف کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ آئیے اب اس پر حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا چیز کو اللہ کے قانون میں داخل کر دیا؟ اس پر پہلی حدیث بخاری شریف، عربی بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 حدیث نمبر 1937 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ جاء رجل الی النبی فقال ان الاخر وقع علی امرأته فی رمضان فقال اتجد ما تحرر رقبۃ قال لا قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال افتجد ما تطعم به 60 مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال اطعم هذا عنك قال على احوج منا ما بين لا بطيها اہل بیت احوج منا قال فاطعمه اہلک۔ کیا ہے حدیث پاک؟ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حوالہ دے دیا میں اور عربی میں حدیث بھی سنا دیا۔ اب ترجمہ سنو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میری بیوی سے ہم بستری کی، آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں؟ اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، آقا میں گناہگار بندہ ہوں، میرے لیے معافی کی صورت بتائیے، میرے لیے اس کا کفارہ بتائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھو کفارہ کیا بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیا تو ایک غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل بیان فرمائی، تفصیل بیان فرمائی کہ جو بندہ جان بوجھ کر رمضان کا بلا وجہ روزہ توڑ دے تو کیا کرے؟ وہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرے۔ پہلا، یا تو کیا کرے؟ ایک غلام کو آزاد کر دے، یا کیا کرے؟ 60 فقیروں کو، 60 فقیروں کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا پھر کیا کرے؟ تیسری صورت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی 60 روزے رکھے۔ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کرا تو وہ کفارہ ادا ہوتا، پھر وہ جو توڑا سو روزہ ہے اس کی ایک قضا بھی کر لینا۔ اب یہ ہے مسئلہ، اللہ نے تو 3 چیزیں بتائی، چوتھی کوئی چیز نہیں بیان فرمائی، مگر رسول پاک کے پاس وہ شخص آئے اور عرض کیا میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر میں نے توڑا ہے یا رسول اللہ، کفارہ کیا؟ آقا نے پوچھا غلام خرید کے آزاد کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اتنے روپیے ہی نہیں ہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کروں۔ حضور نے فرمایا کیا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا آقا یہ بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا تو پھر بتا کیا 60 روزے ایک ساتھ رکھ سکتا ہے پیدر پہ؟ اس نے عرض کیا آقا یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیٹھ جا، تھوڑی دیر انتظار فرمایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شین یا ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا گیا، کسی نے گفٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
تحفہ بھجوایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، اس شخص کو دیا، فرمایا یہ لے جا مدینے کے غریبوں فقیروں میں بانٹ دے، تیرے روزے کو تو نے جو توڑا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ارے یہ صورت تو اللہ نے قرآن میں بتائی نہ تھی، اللہ نے حضور کو اختیار دیا، اگر چاہیں اس سے آگے بھی چوتھی صورت بتا دیں، چاہیں اس سے آگے پانچویں صورت بتا دیں، چھٹی صورت بتا دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا۔ میرے محبوب تو جیسا چاہے مسائل کو تبدیل کر لے، یہ اختیار میں نے تجھے عطا کیا ہے۔ اور حدیث کوسی سنائی بخاری شریف کی۔ اب سنو، وہ صحابی نے عرض کیا آقا یہ کھجور آپ دے تو رہے ہیں، میں غریبوں میں بانٹوں؟ ارے میرے گھر سے زیادہ کوئی غریب گھر ہے ہی نہیں، بولے انہوں۔ مدینہ منورہ کے یہ کنارے سے لے کر وہ کنارے تک آقا میرا ہی گھر سب سے غریب گھر ہے، باقی سب امیر ہیں، مجھ سے اچھی حالت میں ہے۔ آقا نے فرمایا یہ کھجوروں کو لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا لے، اللہ تیرا وہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا کہ احکامات میں تبدیلی کر سکتے ہیں، چینجز کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک ابو داؤد، یہ بھی عربی ابو داؤد، کتاب القضاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518 حدیث نمبر 3607۔ اب دیکھیے شریعت کا قانون کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب عقد کیا جاتا ہے، دو گواہ ہونے نہیں، مرد ہوں تو مرد 2 گواہ ہونے چاہیے، ہے نہیں، 2 گواہ۔ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ہو وہاں کم سے کم 2 گواہ کا تو ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ ایک آدمی اگر گواہ میں رہے صرف ایک ہی آدمی رہے تو گواہی قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا یہ جو قانون ہے سب کے لیے فرمایا 2، مگر ایک ایسے صحابی ہے جن کو رسول پاک نے فرمایا تیرے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ کیا؟ تیرے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ وہ صحابی فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، یہ ابو داؤد کی حدیث پاک، اور یہ بھی کہاں کی؟ سعودی عرب ریاض سے چھپی ہوئی، ابو داؤد عربی کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا فجعل النبی شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر خزیمہ صحابی اکیلے کی گواہی حضور نے بنا دی۔ اب وہ اکیلے ہی گواہی دے دیں کسی کے عقد میں تو 2 گواہوں کے برابر ہے۔ وہ اکیلے ہی، جہاں 2 گواہوں کی ضرورت درپیش ہو وہ اکیلے آ جائیں، 2 گواہوں کے برابر ان کی گواہی ہے۔ حضور نے قاعدہ اور اصول بدل دیا، اور حد تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ یہ آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام کر دیا ہے، اب کوئی مرد ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتا، مگر یا رسول اللہ ہمیں جوؤں کی بیماری کی شکایت ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، خارش کے جیسا کھجلی ہونے لگتی ہے اور جسم سے پشش اور پانی نکلنے لگتا ہے، تو ہمیں کیا ہے معلوم، نرم اور ملائم کپڑا پہننے کی حاجت ہے۔ یا رسول اللہ ریشم کے کپڑے کے علاوہ طبیبوں نے ہمیں دوسرا کپڑا پہننے سے منع کیا، آقا ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 صحابہ سے فرمایا سب کے لیے تو حرام کر دیا ہے، تم دونوں ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہو، اجازت مرحمت فرما دی میرے آقا نے۔ اب یہ حدیث سنیے، عن انس ان عبد الرحمن بن عوف والزبیر شکوا الی النبی یعنی القمل فرخص لهما فی الحریر فرأیتہ علیہما فی غزات۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں شکایت کرے سرکار کے پاس، حضور فرمائے تم دونوں کو میں اجازت دے رہوں ریشم کا کپڑا پہن سکتے،
تو میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ دونوں ریشم کا کپڑا پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک کے ساتھ ایک جہاد میں شریک ہوئے، غزوے میں، ہم نے اس وقت بھی ان دونوں کو ریشم کا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ جو حدیث سنائی بخاری کی ہے، عربی بخاری، کتاب الجہاد والسیر، جلد 1 صفحہ نمبر 483، حدیث نمبر 2920 ہے، اور یہ بھی سعودی عرب ریاض سے چھپی ہوئی بخاری شریف کا حوالہ دیا میں، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اس کے علاوہ مشہور احادیث شریفہ ہے، وہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے سرکار نے فرمایا، علی جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تیرے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے، فرمایا سرکار نے۔ دیکھا آپ نے کہ سرکار نے سب مردوں کو فرمایا کہ تم 4 نکاح بیک وقت ایک ہی مجلس میں کر سکتے ہو، مگر مولا علی کو بلا کر فرمایا، علی میری بیٹی فاطمہ جب تک زندہ ہے تیرے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ ارے ایک کے لیے حلال کر دے، ایک کے لیے حرام کر دے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ مال غنیمت لایا گیا، جہاد میں جیتا ہوا، فتح کیا ہوا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے وہ مال میں دیکھا ایک انگوٹی تھی، مرد حضرات کے لیے پہننے کی ایک انگوٹی تھی، اور وہ پوری سونے کی بنے ہوئی تھی۔ سونا پہننا مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے حرام کر دیا، سونا پہننا ہمارے لیے، آپ کے لیے، کل صحابہ کے لیے حرام کر دیا، مگر آقا علیہ السلام کا اختیار دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹی اٹھائی اور اٹھا کر حضرت براء کو دیکھا، پھر نظریں جھکائی، پھر حضرت براء کو دیکھا، پھر نظریں جھکائی، تیسری مرتبہ نظر اٹھائی تو حضرت براء کو بلایا، آ، اور اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کر۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا، سرکار نے سونے کی انگوٹی ان کے ہاتھ میں اپنے دستے مبارک سے پہنا دی۔ اب وہ بیان کر رہے تھے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت براء بیان کر رہے تھے، صحابہ کی مجلس تھی، تابعین کی مجلس تھی، بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے اپنی انگلی لہرا رہے تھے، مردوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے لیے سونے کو حلال سمجھنے لگے ہو اور سونا پہنا رہے ہو۔ اللہ کے حبیب کو میں نے فرماتے ہوئے سنائے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی تھی، ایک کھڑا ہو گیا شخص، اس نے کہا کہ ہمیں تو منع کرتے ہو سونے کی انگوٹی پہننے سے، سونے کی جو ہے نا مالا پہننے سے، مگر تم تو خود اپنے ہاتھ میں سونا پہنے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے ہاتھ میں نہ پہنائی ہوتی تو کب کے نکال کر پھینک دیا ہوتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کے دیوانے صحابہ اکرام اس طرح کی کیفیت والے تھے، اور میرے آقا کو اللہ نے اختیار اور تصرف دیا، ساری امت کے لیے تو سونا پہننا حرام کر دیا، مگر وہی سونا اگر چاہے تو حضرت براء کے ہاتھ میں انگوٹی کی صورت میں پہنا دے تو کبھی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کنگن کی صورت میں پہنا دے۔ آقا نے فرمایا سراقہ مجھے قیدی بنا کر کافروں کو دینے کی کوشش نہ کر، مجھ پر ایمان لے آ، میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، قیصر و کسریٰ بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھا سب کے لیے تو سونا پہننا حرام کر دیا، ہم کنگن پہن سکتے جی، سونے کے نہیں پہن سکتے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بدل دیا، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ اللہ نے مسائل کو تبدیل کرنے، احکامات کو بدل دینے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دینے کا اختیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ کئی مواقع پر آقا علیہ السلام نے اس طرح حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو تصرف اور اختیار یہ تھا کہ جسے جیسا چاہے عطا کر دیں۔ اب آئیے دوسرا اختیار،
دوسرا اختیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا؟ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا پوچھا انہوں نے؟ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں خاموش رہنا نہیں آتا؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو میرے کہنے پر اللہ ہر سال حج فرض کر دے گا۔ یہ احکامات کو تبدیل کر دینے کا اختیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ، عربی ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3055 صفحہ نمبر 688، اور یہ بھی سعودی عرب ریاض سے چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ دیا میں۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حدثنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کوئی چیز مانگی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کوئی چیز مانگی گئی، کوئی بھی، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، کوئی بھی چیز کبھی بھی، ہر وقت کی بات کر رہے ہو صحابی، کبھی بھی مانگی گئی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار نے اس شخص سے یہ کہا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں دے سکتا، آگے جاؤ چلر نہیں ہے، ایسا میرے آقا نے کبھی نہیں کہا۔ لا لفظ تو حضور کی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ ارے جس نے جب جو مانگا میرے آقا نے اٹھایا اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عربی مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 6018 صفحہ نمبر 1021 اور جلد نمبر 1، اور یہ حدیث بھی سعودی عرب سے چھپی ہوئی، ریاض سے چھپی ہوئی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا میں۔ اب سنیے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دیکھو جب جب جو مانگا گیا میرے آقا نے اس کو وہ عطا فرما دیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں دے سکتا، نہیں کہا میرے آقا نے۔ اب کیا کیا دیا، اس پر ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ تہجد کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی ڈالا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تہجد کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی ڈالا کرتے تھے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں ایک رات میں رسول پاک کو وضو کے لیے پانی ڈال رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے موڈ میں تھے، تو حضور نے میرے وضو کو پانی ڈالنا ختم ہونے کے بعد مجھ سے فرمایا مخاطب ہو کے، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا ہے؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ مانگ، کیا مانگنا ہے؟ اب یہاں قید نہیں لگائی رسول پاک نے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی مانگنا ہو تو مانگ، نہیں فرمایا۔ صحت کی کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے تو مانگ، نہیں فرمایا۔ دولت مانگنا ہے تو مانگ، قید لگائے بغیر فرمایا دنیا و آخرت، جنت ہو یا دنیا ہو، بادشاہت ہو یا عقبہ ہو، کچھ بھی ہو، کیا مانگنا ہے؟ مانگ، آج میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے یہ جب ان سے فرمایا تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں تو دل سے بہت خوش ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، آقا جیسے اب یہاں دنیا میں آپ کے میں قریب ہوں نا، جیسا یہاں خدمت کر رہا ہوں، نہیں وضو کو پانی ڈال رہا ہوں، ایسا خدمت اور ایسی قربت، ایسا پڑوس جنت میں مجھے آپ کا چاہیے۔ یہ مانگا انہوں نے، دنیا نہیں مانگی، جنت میں مانگا، آپ کا پڑوس چاہیے، اور یہی خدمت جنت میں مانگتا ہوں۔ انہوں نے جنت میں یہ خدمت مانگی تو آقا نے نہیں فرمایا ارے میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں،
جنت میں ڈالنا نہیں ڈالنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ارے تیرا فیصلہ جنتیوں کی لسٹ میں ہے یا دوزخیوں کی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کل بروز محشر جب تولے جائیں گے نیکیاں بدیاں تب پتہ چلے گا. نہیں فرمایا میرے آقا نے, حضور نے فرمایا مانگ لیا یہ تو دے دیا, اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہ پوچھا حضور نے. کیا پوچھا؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں, بس یہی کافی ہے. بولے سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تم کو مانگ کر, سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تم کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد, اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اب آپ کو مانگ لینے کے بعد آقا اور کیا مانگو؟ بولے انہوں بس یہی سب سے بڑی نعمت ہے, یہی چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دیا اللہ سے پوچھ کے بول تو نہیں, یہ اختیار اللہ نے دیا ہے تبھی تو کہا نا, اختیار دیا ہے تبھی تو کہا نا, جا دے دیا. اب حضور نے فرمایا ربیہ کہیں اب جنت پکی ہو گئی بلکہ خوشی خوشی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گا, پھر نہیں ناشکری کرنے لگیں گا, نافرمانی کرنے لگیں گا, ایسا مت کرنا. نہیں میں نے تیری لاج رکھی تو بھی میری لاج رکھ لینا. بولے آقا علیہ السلام تو اچھے عمل لینا, سجدوں کی کثرت کرنا, نیکیاں زیادہ کرنا. بولے آقا مگر یہ نہیں فرمایا کہ سجدے اور نیکیاں زیادہ کرے گا تو یہ مقام ملے گا. بات سمجھو, یہ نہیں فرمایا سجدے اور نیکیاں کرے گا تو یہ مقام ملے گا, بلکہ فرمایا مقام تو دے دیا مگر سجدے اور نیکیوں کے ذریعے تو میری لاج رکھ لے. بولے سرکار آ گئی نا بات سمجھ میں. یہ حدیث پاک ابو داؤد کی عربی کتاب الصلاۃ باب وقت قیام النبی من اللیل, حدیث نمبر 1320 صفحہ نمبر 157 اور جلد نمبر 1, اور یہ بھی سعودی عرب ریاض سے چھپی ہوئی حدیث کی کتاب. تو آقا کو اللہ نے دنیا تو دنیا ہے, آسمان تو آسمان ہے, جنت جو قیامت کے بعد فیصلہ ہونے کا ہے اختیار دے دیا. محبوب تو جسے چاہے جنتی ڈکلیئر کر دے, جسے چاہے دوزخی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. منافقین نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے جہنم کے تذکرے سناتے ہیں, قیامت سے ڈراتے ہیں, کہتے ہیں فلاں دوزخی ہے, فلاں جنتی ہے, فلاں بیمار ہے, غیب کی خبریں بتاتے ہیں. انہیں تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے ان کے پیٹھ کے پیچھے ہم منافق ہیں بول کے, ہم جہنمی لوگ بھی ہیں بول کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بولے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی. آقا جلال میں آ گئے, ممبر پر کھڑے ہوئے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں سلونی اما شئتم, آؤ آج مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو, میں تمہیں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ایک شخص کھڑے ہوئے, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لوگ کیا ہے, میرے باپ کی اولاد نہیں بلکہ حرامی کہتے ہیں, آپ میرا مسئلہ ہی حل کر دیجئے, میرا اوریجنل باپ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حذافہ کا بیٹا ہے, تیرا اصل باپ وہی ہے جسے تو باپ بلاتا ہے. یہ جب انہوں نے کہا, انہوں نے سنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر ماں کے پاس گئے اور ماں کو سنایا امی خوشخبری سنو, آج تو آقا نے سب کے سامنے میرا مسئلہ حل کر دیا, میرے والد حذافہ ہی ہیں, یہ ڈکلیئر کر دیا آقا علیہ السلام نے. ان کے والدہ بولے کہ اللہ نے میری بھی لاج رکھ لی, اگر تیری ماں کوئی غلطی اگر جوانی میں کر بیٹھتی تو آج تو مجھے بدنامی کر گیا ہوتا. بولے یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ تیری ماں پاک دامن تھی, بھری مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بھی لاج رکھ لی. بولے تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ سوال پردے کا تھا, بند کمرے کا تھا کہ میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں, کس کا نطفہ ہوں, یہ کیسے بتا دیا آقا علیہ السلام نے. ایک بدبخت کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا میں جنتی ہوں کہ دوزخی؟ سرکار یہ نہیں فرمائے قیامت کے دن پتہ چلے گا جنتی ہے دوزخی, قیامت میں معلوم ہوگا, تولے جانے کے بعد جنتی ہے دوزخی نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا تو منافق ہے, کہاں خود کو جنتی کہتا ہے, تو ٹھکانہ ہی تیرا دوزخ ہے, دوزخی یہ شخص ہے. حضور نے اس کو منافق ڈکلیئر کر دیا اور جہنمی قرار دے دیا. تو پتہ کیا چلا, آقا کو اللہ نے تصرف دیا ہے, اختیار دیا ہے, کمال دیا ہے, چاہے تو جسے چاہے جنتی کہہ دے, جسے چاہے دوزخی کہہ دے.
حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 10 صحابہ کرام کے نام جنہیں عشر مبشرہ ہم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں عشر مبشرہ؟ رسول پاک نے ایک ہی مجلس میں کہہ دیا، ایک مجلس میں کہہ دیا، ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا تو جنتی ہے، عبیدہ بن جراح سے کہا تو جنتی ہے۔ 10 صحابہ کرام کو سرکار نے نام لے کے ایک ہی مجلس میں کہا تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی۔ ارے جنتی ہونا تو ڈکلیئر ہونا ہے محشر میں، اللہ فیصلہ کرے گا ترازو میں تول کر، مگر مصطفیٰ نے اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ تم 10 افراد جنتی ہو، 10 کے 10۔ حد تو یہ ہے سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار ڈکلیئر کر دیا، اور مولا علی شیر خدا کو جنتی یعنی اعتدال پہ عمر جن کی رہی ان سب کا سردار قرار دے دیا، حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیا، اور بوڑھوں کا سردار ابو بکر و عمر کو ڈکلیئر کر دیا، یہ تصرف اور اختیار دیا۔ بتاؤ پورا قرآن اٹھا کے ایک بھی آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے ابو بکر کو محمد مصطفیٰ کا وزیر بنایا، ایک بھی آیت میں اللہ نے نہیں کہا عمر فاروق کو میں نے محمد مصطفیٰ کا وزیر بنایا، مگر جب قرآن میں اللہ نے نہیں کہا، ایک بھی حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ جبرائیل آ کر حضور کو خبر دیے ابو بکر و عمر آپ کے وزیر ہیں، نہیں، حضور نے اپنے تصرف اور اپنے اختیارات سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے فرمایا لی وزیرانی فی السماء ولی وزیرانی فی الارض، آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں اور زمین میں میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ تب بولیے حضور کیا ہوئے؟ ارے حضور تو زمین و آسمان کے بادشاہ ہوئے نا، بادشاہ کے تو وزیر ہوتے، مگر دیکھو میرے آقا کی تواضع، دیکھو میرے آقا کی عزت و انکساری، دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ذرہ برابر اس بات کا گھمنڈ نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام خود کو بادشاہ نہیں کہہ رہے، مگر یہ ضرور فرما رہے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں ہے۔ زمین کے وزیر کون ہے وہ بھی فرما رہے، آسمان کے وزیر کون ہے وہ بھی فرما رہے۔ تو معلوم ہوا آسمان میں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، زمین میں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، اور جنت کی چابیاں محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے تھما دی، اور حضور نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کا دروازے کا تالا میں ہی جا کر کھولنے والا ہوں، بولے سرکار۔ اسی لیے شاعر نے کہا جنت میں ہمارا نبی ہرگز نہ جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، جنت میں ہمارا نبی ہرگز نہ جائے گا جب تک کہ اس کا امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ اس کا امتی بخشا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا۔ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر مزید اختیارات اپنے بتاتے ہوئے احادیث شریفہ کے اندر ذکر آتا ہے کہ آسمانوں کی ہر شے اللہ نے حضور کے تصرف اور اختیار میں دے دی، کہ جیسا چاہیں حضور آسمان کی چیزوں کو ہیر پھیر کر سکتے ہیں، یہ اختیار بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ کے سامنے احادیث شریفہ ذکر کر رہا ہوں، 3 حدیث پاک۔ پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1313، حدیث نمبر 3349۔ پھر یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب الاستسقاء باب الدعاء فی الاستسقاء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614، حدیث نمبر 897۔ یہ میں حوالے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بد عقیدہ شخص آپ سے پوچھے یہ حدیث کہاں ہے، تو آپ بیان سنا دو اس کو، خالی بس کافی ہو جاتا۔ اب یہ حوالہ سن لیے نا آپ، حدیث سنو۔
حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، حضور موجود ہی تھے، سرکار کے سامنے قحط پڑا، ایسا قحط ہو گیا کہ لوگ ہلاکت کے قریب ہو گئے، جانور مرنے لگے، درخت سوکھ گئے، خشک ہو گئے، زمین پہ تڑکیں آ گئی۔ آقا علیہ السلام سے جمعہ کے دن سرکار بیان فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، ایک شخص بیان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا، وہ صحابی کا نام نہیں آیا، کھڑے ہو کر اس نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو گئے آقا، ہم پیاسے مر رہے ہیں، پیاس اور بھوک کی وجہ سے کاروبار ڈل ہو گئے، زمین تڑک گئی، درخت خشک ہو گئے، بچے اور جانور مرنے لگے، بوڑھے اور جوان بیمار ہونے لگے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیں گے تو اللہ ہمیں سیراب کر دے گا۔ انہوں نے یہ کہا اور اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، دعا مانگی، ابھی ہاتھ مانگ کر نیچے بھی نہیں کیے، وہ صحابی کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے آقا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، حضور کی داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور اتنا پڑا، جمعہ کا سارا دن گزر گیا، پڑھتا رہا، دوسرا دن گزر گیا، پڑھتا رہا، تیسرا دن گزر گیا، پڑھتا رہا، چوتھا دن گزر گیا، پڑھتا گیا، یہاں تک کہ پھر جمعہ آ گئی، پھر رسول پاک نماز جمعہ پڑھانے آ گئے، ممبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابی رسول پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، آقا پہلے نہیں پڑھا تھا، ہلاک ہو رہے تھے، اب تو اتنا پڑھا ہے، ہلاکت کے قریب ہو گئے، جانور ڈوب گئے، جھاڑ ڈوب گئے، گھر گرنے لگے ہیں، آقا اب بھی موت پکار رہی ہے، یا رسول اللہ آپ رب سے دعا کر دیجئے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا نہیں مانگی، یہ حدیث نمبر پورا میں نے بیان کر دیا ہے، اب میرے آقا نے دعا نہیں مانگی، پہلے دعا مانگی تھی تو رب نے بارش نازل فرمائی، تو پہلے دعا مانگ کے امت کو بتایا، پانی نہ پڑے، ہر وقت تو میں تمہارے بیچ میں ایسا رہنے والا تو نہیں ہوں نا، تو جب پانی نہ پڑے تو تم کیا کرنا، رب سے مانگنا، دعا رب سے مانگنا۔ اور اب دیکھو چونکہ اب تم ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، کہیں یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ کا عاجز، مجبور اور لاچار بے کس بندہ ہوں، کہیں یہ سمجھ بیٹھیں گے اللہ نے مجھے اختیار بھی دیا ہے، اختیار اور تصرف دیا ہے، کیا چیز کا، کہ بارش تو برسی تھی، میں نے دعا کی تب، لیکن اب دیکھو میرا اختیار و تصرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بادلوں کو اشارہ کیا ڈائریکٹ، اور فرمایا بادلوں سے کہ تم مدینے میں مت برسو، مدینہ منورہ کے کناروں پہ برسو۔ تو بادلوں کو یہ کہتے ہوئے حضور نے ایسا انگلی سے اشارہ کیا، جدھر جدھر حضور انگلی پھراتے جاتے وہ بادل چھٹ کر دور ہوتے چلے جاتے، یہاں تک کہ مدینے سے باہر ہو گئے اور جنگلات میں برسنے لگے، سارے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر باہر برستے رہے، اور وہ بارش کی وجہ سے نالے بہتے رہے، ہم دیکھتے تھے کئی مہینوں تک نالے بہتے رہے۔ صحابہ نے بیان کیا۔ اب اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ بات معلوم ہوئی آقا علیہ السلام کے اختیار میں اللہ نے بادل دے دیا، میرے محبوب تو جیسا اشارہ کرنا اشارہ کر کے قریب کر لے، چاہے تو دور کر دے۔ پہلے بادل نہیں تھا آسمان پہ، دعا کی تو سارے آسمان پہ بادل آ گئے، اب اشارہ کر دیا تو بادل چھٹ گئے۔ یہاں اختیار بھی دکھا دیا، رب سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث پاک، درود شریف پڑھے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بیادتی کل معلوم لک۔ عباس بن عبد المطلب کون ہے؟ یہ رسول پاک کے چچا، کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی خاص نشانی میرے کو معلوم ہے، بولے انہوں آپ سچے نبی ہے اللہ کے، بول کے خاص نشانی مجھے پتا ہے بولے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا کیا ہے وہ خاص نشانی؟ انہوں نے عرض کیا آقا آپ پر میں آپ کے دین کو قبول بھی نہیں کیا تھا، اس وقت سے معلوم ہے میرے کو یہ بات کہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ سرکار فرمائے وجہ کیا ہے، کیا نشانی دیکھے تھے؟ انہوں نے عرض کیا آپ جب بچپنے کی حالت میں تھے نا، چھوٹے سے جب بچے تھے آپ کی والدہ آپ کو جھولے میں صحن میں چھوڑ کر اندر کے کام کاج کیا کرتی تھی رات میں، تو میں آپ کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ جھولے میں سے اپنے ہاتھ اور پیر مبارک چاند کی طرف اشارہ کر کے جس طرف جھکاتے تھے آپ کے اشارے پر چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بچپنے میں دیکھا، جھولے میں چاند سے کھیل رہے ہیں، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یا رسول اللہ کہ جس کے کھلونے آسمان کے چاند اور تارے ہوں، وہ بھی جھولے میں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نشانی مجھے پتا ہے آپ کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے سنائی یہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں بیان کیا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360 پر۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو خصائص کبریٰ میں بیان کیا۔ اب آئیے اور تیسری حدیث پاک، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعیت ردیہ بعدد کل معلوم لک۔ اب یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ حدیث پاک معجم کبیر طبرانی کی ہے، جلد 24 صفحہ نمبر 147، حدیث نمبر 390۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کو بیان کیا، جلد 8 صفحہ نمبر 297۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بیان کیا، جلد 5 صفحہ نمبر 205۔ حضرت حافظ بن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو بیان کیا، جلد 6 صفحہ نمبر 83۔ قاضی عیاض نے اپنی شفا میں جلد 1 صفحہ نمبر 400، اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں جلد 2 صفحہ نمبر 137 پر، امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں بیان کیا، جلد 2 صفحہ نمبر 103 پر۔ اتنے سارے کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس مولا علی شیر خدا کے گود میں تھا، اور اس وقت حضرت علی نے نماز ادا نہیں کی تھی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے حضور کے چہرے انور پر۔ حضور نے آنکھیں کھولی، پوچھا علی کس چیز نے تجھے رلایا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، آج تک جب سے ایمان لایا کوئی نماز قضا نہ کی تھی، آج پہلی بار قضا ہوئی، افسوس کی وجہ سے آنسو نکل پڑے، میں روک نہیں پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے عرض کیا اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اے اللہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ یہ کہہ کر حضور نے سورج کو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا۔ سرکار نے جہاں اشارہ کر کے اس سے فرمایا کہ بس یہاں تک ٹھہر جا، تو سورج نکل کر وہاں ٹھہر گیا۔ صحابہ نے ملاحظہ کیا کہ سورج نکل کر وہاں ٹھہرا رہا، مولا علی شیر خدا نے 4 رکعت عصر کی نماز ادا فرما لی، اور ادا فرما کر سلام پھیرا، تب جا کر سورج ڈوب گیا۔ تو وہ پہلا دن تھا کہ جس دن ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، علی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبا۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے اختیار دیا، کبھی چاند سے کھیل رہے ہیں، کبھی سورج کو اشارہ کر کے واپس پلٹا رہے ہیں، ہے نہیں؟ یہ تصرف اور اختیار دیا۔ تو اب بتاؤ زمین کی چیزوں پر بھی اختیار و تصرف میرے مصطفیٰ کا، آسمانی چیزوں پر تصرف اختیار حضور کا، جنتی بنانے نہ بنانے پر اختیار حضور کا، جنت کی چابیاں حضور کے اختیار اور تصرف میں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پشت پر دنبل نکل آیا ہے، طبیبوں کے پاس جا جا کر تھک گیا ہوں، کوئی علاج نہیں کر پاتا، یا رسول اللہ آپ ہی کچھ کر دیجئے، کچھ دم کر دیجئے یا کچھ عطا کر دیجئے۔ رسول پاک نے فرمایا بیٹھ،
حضور نے فرمایا کرتا اٹھا، انہوں نے کرتا اٹھایا، اپنا لعاب دہن حضور نے ان کی پیٹھ مبارک پہ لگا دیا۔ اب کیا تھا؟ دنبل غائب ہو گیا، پشت مبارک ایسی صاف شفاف ہو گئی جیسے پہلے بھی نہ تھی۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ پہلے پیٹھ میں خوشبو نہیں تھی، حضور نے کیا لعاب دہن لگا دیا، پیٹھ مہکنے لگی۔ اب وہ صحابی جب مجلس میں آتے، اچھے سے اچھا قیمتی عطر لگانے والے کا عطر پھیکا پڑ جاتا، اس کی خوشبو جو ہے نا پھیکی پڑ جاتی، ان کی خوشبو سب پہ غالب آ جاتی۔ سب پکڑ پکڑ کے پوچھنے لگے، بھائی کہاں سے لائے، کون سا عطر ہے، کہاں سے لائے، کون سا عطر ہے، ہم کو بھی پتہ بولو، ایڈریس بولو، یا ہم کو منگا کے دو۔ اس طریقے سے ہر صحابی تنگ کرنے لگا۔ وہ بولے یہ وہ عطر ہے جو سب کے نصیب میں نہیں آتا، میرے آقا کے پاس گیا تھا دنبل جو ہے نا غائب کروانے، آقا نے کیا لعاب دہن لگا دیا، جب سے میری پیٹھ مہک ہی رہی ہے، مہک ہی رہی ہے۔ یہ میرے آقا کا تصرف و اختیار ہے۔ ارے حضور اپنی حیات مبارکہ میں جب چاہے جسے چاہے عطا کر دے، یہ تو رسول کے حیات ظاہری کی بات تھی۔ جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے آقا کی عطا ختم نہ ہوئی، اختیار ختم نہ ہوا۔ ارے رب نے یہ نبی کو قیامت تک کا نبی بنایا، ہمیشہ کا نبی بنایا، تو ہمیشہ کے لیے فیضان جاری رکھنا بھی ضروری تھا، ہمیشہ کے لیے عطا جاری رکھنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے خدا نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب کوئی مانگنے والا تجھ سے آ کر مانگے نا تو اس کو جھڑکا مت کر، اسے جھڑک مت، بس عطا کرتا چلا جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ارے تیرے رب نے تجھے بہت دیا ہے میرے پیارے، دے دے کر لوگوں کی جھولیاں بھر بھر کر میرے محبوب رب کی دی ہوئی نعمتوں کے چرچے کیا کر، چرچے کیا کر۔ کس نے فرمایا؟ رب نے۔ ارے رب کہہ رہا ہے میں دے دیا، کتنا دیا؟ بولا کیا؟ جو ہم ناپنے لگے۔ کتنا دیا؟ بولا کیا؟ جو ہم تولنے لگے۔ نہیں اتنا فٹ، اتنے فٹ دیا، اتنا نہیں دیا، وہ دیا، یہ نہیں دیا، کیا ناپتے تولتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب نعمتوں سے نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اسی لیے ہم کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد۔ تو یہ خالی نہیں کہتے، رب نے حضور کو دیا تو کہتے ہیں۔ بولو کسی کو خیرات چاہیے کس سے جا کے مانگتا؟ جی بولو، مالدار سے مانگتا نا، ہے نہیں؟ بھیکاری سے جا کے تو بھیکاری نہیں مانگتا بھائی میرے کو دینا رے بول کے، مانگتا کیا؟ بولو کس سے مانگتا؟ جس کو رب نے دولت دی اس سے دولت مانگی جاتی، جس کو رب نے دولت دی اس سے قرضہ لیا جاتا، جس کو اللہ نے مال دیا اس سے خزانے لیے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، بخاری کی حدیث پاک، میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا رب تعالیٰ نے اپنے سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں تھما دی ہے، میرے ہاتھوں میں تھما دی۔ ارے زمین کے سارے خزانے حضور کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ حضور چابی پھرائے تو جو ہے نا سونے کی کان کھلتی، حضور چابی پھرائے تو چاندی کی کان کھلتی، حضور چابی پھرائے تو لاوا پھٹ کے نکلتا، حضور چابی پھرائے تو فرات کے دریا سے سونا نکلیں گا، حضور چابی پھرائے ہیرے کے کانا نکلتے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ سب ہم سمجھ رہے میں کھود کے نکال لیا، میں مشین مارا نکل گیا، میں غار میں اترا مل گیا، میں سمندر میں ڈبکی لگایا مل گیا۔ ارے تیری حیثیت نہیں ہے زمین کے خزانوں میں ڈبکی لگا کے حاصل کرے۔ میرے مصطفیٰ کو خدا نے اپنے حضور کے خواب میں عطا فرما دی سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں، جب چاہے جسے چاہے چابی پھرا کر تالا کھول کر حضور عطا کر دے، کسے ہیرے تو کسے جواہرات، کسے موتی تو کسے سونا، کسے جو ہے نا چاندی عطا کر دے۔ یہ اختیار و تصرف میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو سرکار کی ظاہری زندگی کی بات کی تھی، مگر سنو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تو خزانہ دینا حضور کا بند نہیں ہوا، خزانہ دینا میرے مصطفیٰ کا بند نہیں ہوا۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ خزانہ دینا بند نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو رسول پاک پر جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، وہ درود شریف کئی قسم کے ہیں۔ ایک درود کا نام ہے درود شفا، ایک درود کا نام ہے
درود حوائج یعنی حاجتوں کو پورا کرنے والا. ایک درود کا نام ہے درود نور، ایک درود کا نام ہے درود صحت، ایک درود کا نام ہے درود خطب الاقطاب، ایک درود کا نام ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے پڑھا جانے والا درود، ایک درود کا نام ہے درود انعام. ارے یہ کیا ہے درود؟ درود کیا ہے؟ سرکار کا ذکر ہے. کیا ہے؟ سرکار کا ذکر. کیا پڑھے آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. کیا معنی ہیں؟ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اتنی تعداد میں بھیج جتنے بیماریاں ہیں اور جتنے بیماریوں کی دوائیں اتنی تعداد میں. برکت بھی بھیج، سلام بھی بھیج. جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں تو یہ درود پڑھنے والے کے جسم سے اللہ بیماریاں دور کر دیتا. ارے نبی پاک آئے نہیں، ہاتھ پھیرے بھی نہیں، آپ خالی منہ ہلا کے وہ نبی پاک پر درود بھیجے. اور انداز کیا تھا؟ اے اللہ اتنی تعداد میں درود بھیج جتنے تو نے بیماریاں بنائی اور ان کی دوائیں بنائی، ان کی گنتی کرے تو کتنا ہوتا، اتنا درود حضور پہ بھیج. ادھر آپ نے یہ کہا اللہ نے بیماریاں جسم سے دور فرما دی. آپ نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها. آپ نے کہا اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر درود بھیجنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا علاج ہوتا ہے، جسموں کو شفا حاصل ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے. آنکھوں کو نور، دلوں کا علاج، جسم کے بیماریاں دفع کر دی جاتی ہے. وہ درود کی برکت سے یہ سب ہوتا ہے. کہتے وہ درود رسول پاک پر بھیج. جب آپ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ یہ درود کی برکت سے بیماریاں دور کر دیتا ہے. ہارٹ اٹیک والوں کا ہارٹ اٹیک ختم کر دیتا ہے. آنکھوں کی بینائی کمزور ہے تو بینائی میں اضافہ کر دیتا ہے. بولو مصطفیٰ کا فیض ختم ہوا کیا؟ نہیں ہوا. ابھی آپ ذکر کرتے جا رہے سرکار کا، اب کسی کو درود یہ پڑھنے نہیں آتے. نہیں، بعض کی زبان کیا رہتی، پلٹتی نہیں ہوتا نا بھائی. اب انہوں بولتے کہ جو نا میں کہاں سے پڑھوں اتنا درود، میرے کو تو آتا ہی نہیں ہے الفاظ پڑھنے. تو وہ بندوں کے لیے کہیں 4 حرفوں میں نعت مکمل. کیا؟ کہیں 4 حرفوں میں نعت مکمل. خدا نے بنائے ہیں نام محمد، تو بس وہ محمد محمد کہتا رہے. اللہ پاک نام محمد کی برکت سے شفا یاب کر دے گا. ایسے نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں کہہ رہا. بہت سے بیماروں نے، میں نام نہیں لوں گا، بغیر نام لیے کے بیان کروں گا، کبھی آ کر ملیے بتا دیتا ہوں وہ بیمار کو بھی. تو ایک شخص ایسے ہیں میرے مسلیوں میں، میرے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، پورا چہرہ کیا ہو گیا، زخمی ہو گیا، چمڑے پورے چھلے گئے. ابھی بھی ویڈیو باقی ہے ان کا، سمجھ رہے آپ؟ وہ جو حادثہ ہونے کے بعد کا ویڈیو ابھی بھی باقی ہے. چہرہ پورا ایسا ہو گیا تھا، آپ دیکھے تو آپ کے جسم پہ کانٹے آ جاتے. ارے ایسا ہو گیا بول کے، وہ ایسا گھسے گیا تھا پورا چہرہ. وہ دیکھ کے اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ پورے داغ دھبے غائب ہو جائیں گے بول کے. اب انہوں روتے ہوئے بولے میں تو بڑا ماڈلر ہوں بھائی، یہ پورے چہرے کے جو نا وہ داغ دھبے آ جائیں گے بول کے، ایسا ہو رہا، کیسا کروں؟ میں نے کہا کہ بس دل اور جان کی گہرائی کے ساتھ حضور کا نام محمد 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 جتنا پڑھنا ہے پڑھو، تمہارا دل جتنا بولا اتنا پڑھ کے 2 ہاتھوں پہ پھونک لے کے چہرے پہ یہ بول کے پھیرو آقا آپ کا نام میرے چہرے کا حسن ہے، آپ کا نام میرے چہرے کا حسن ہے. یہ بول کے چہرے پہ پھیر لو. کچھ دنوں تک عمل کیا، سارے داغ دھبے غائب ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کے نام محمد میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے، چہروں کا نور رکھا ہے، بیماریوں کی شفا رکھی ہے. یہ بھی سن لے، میں نے آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ قل لا املک نفسا ولا ضرا. کیا ہے؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہ آیت پڑھی نا، کیا فرمایا اس میں اللہ پاک نے؟ اے حبیب آپ یہ بولو میں خود سے مالک نہیں ہوں نفع نقصان کا، مگر جتنا اللہ چاہا، یعنی نفع بھی دے سکتے نقصان بھی دے سکتے. حضور کے نام میں بھی 2 تاثیرات ہیں، فائدہ بھی ملتا نقصان بھی ملتا.
نام لیے تو بیماری بڑھتی بھی، نام لیے تو بیماری شفا میں بھی بدلتی، دو تاثیرات ہے۔ اب کس کی بیماری بڑھتی؟ جو سرکار کا نام دشمنی سے لیتا نہیں، نفرت سے لیتا، بغض سے لیتا، عناد سے لیتا، تو اب انہیں جتنا لیتے جاتا وہ زہر کا کام کرتا، اس کے لیے بیماری بڑھتے جاتی، منافقت اور بڑھتی، اور زیادہ جہنم کے قریب ہو جاتا۔ مگر جو شخص حالت ایمان میں حضور کا نام محبت اور ادب کے ساتھ لیتا ہے، اللہ اس نام کی برکت سے بیماریاں دور کر دیتا ہے، شفا عطا کر دیتا ہے، نور عطا کر دیتا ہے، ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ کیوں عطا نہ کرے جبکہ اللہ نے بہت سارے طوطوں کے نام میں شفا رکھ دی، لڈو کے نام میں شفا رکھ دی، گدھے کے نام میں جلال رکھا ہے نہیں، کتے کے نام میں جلال رکھا۔ مسکراتے چہرے والے کو بولو ارے کتے بولتے ختم، غصہ آتا اس کو، آتا نہیں آتا؟ ارے اب بھی ہنس رہا تھا نا، غصے میں کیسا ہوگا انہیں؟ خالی کتے بولتے غصے میں آگا۔ کتے کے نام میں اتنا اثر ہے، دیکھو ہنسنے والا جلال میں آ جاتا، سور بولے تو اب تو پوچھو ہی نہ کو، فائٹیج بنا لیتا انہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے جانوروں کے ناموں میں اتنا اثر ہے، وہی اب غصے میں آنسو والے کو بولو مٹھو بولو ختم، مسکرا دیتا انہیں، طوطے بولو اور مسکرا دیتا، گلابی جامن بولو اب تو پوچھو ہی نہ کو، ہنسنا شروع کر دیتا انہیں۔ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے یہ نامہ تاثیر رکھ رہے، ہاں ہنستے ہوئے کو جلال میں لانے یہ نامہ تاثیر رکھ رہے۔ ارے جانوروں کے، مٹھائیوں کے، طوطوں کے، پرندوں کے ناموں میں اتنا اثر، اور اللہ نے جس کو امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کی مخلوق کا سلطان بنایا، اس کے نام میں کوئی اثر نہیں ہوگا؟ بے شک ہے۔ تو اسی لیے جپا کرو تم محمد 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 محمد، کیا ہے؟ کہیں چار حرفوں میں نعت مکمل خدا نے بنائے ہیں نام محمد، اور محمد محمد پکارا کرو تم، مخدر کی بگڑی بنایا کرو تم۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔